اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو موضوع ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ملازمت میں ترقی کے زینے کیا ہیں، یعنی ترقی کے سٹیپس کیا ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ اور پھر اگلی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ ترقی کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، پھر جائز، جوڑ توڑ والے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو زینے ہیں یا جو سٹیپس ہیں، سیڑھیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ڈپینڈس کہ آپ کس جاب میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ پرائیویٹ کارپوریٹ میں ہیں فار ایگزامپل، لیکن ہر جگہ کا کریئر ٹریک ڈیفائنڈ، دیکھیں نا، جو لوگ CSS کرتے ہیں وہ کوالیفائی کر لیا انہوں نے، اس کے بعد ان کی اکیڈمی میں ان کی ری اورینٹیشن ہو گئی، ان کی یعنی انہوں نے بندے سے افسر بنا دیا اس کو تاکہ وہ بندہ نہ رہے باقی، اور اس کے بعد پھر ان کی پوسٹنگ ہوگی تو سیکشن آفیسر کے طور پہ ہوگی، اور وہ سیکشن آفیسر کے بعد پھر اس سے آگے چلیں گے، وہ پھر ذرا بڑے ڈیزگنیشن آ جاتے ہیں نا، پھر یعنی سیکشن آفیسر کئی سال لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جوائنٹ سیکریٹری ہے، کوئی ایڈیشنل سیکریٹری ہے، کوئی ڈپٹی سیکریٹری ہیں، پھر فائنلی سیکریٹری، اور سیکریٹری بھی پروونشل سیکریٹری ذرا کم درجہ رکھتا ہے، اور جو فیڈرل سیکریٹری ہے وہ تو کیا بات ہے اس کی جناب، اس سے تو بڑی چیز پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی غالباً۔ معذرت، میں ان کے کوئی بہت ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چونکہ CSS کا ایک سسٹم ہے نا، سپیریئر سروسز کا، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ذہین ترین لوگوں کو پہلے تو ان کو کوالیفائی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ساری عمر ان کے سر پہ مارتے رہتے ہیں کہ خبردار جو کوئی ذہانت کا کام کیا، ٹھیک ہے، ڈم سے ڈم کام کرنا ہے، سسٹم کو دھکا لگانا ہے، سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، خبردار جو کسی نے بھی کوشش کی اور کسی کو کرنے دی کہ کوئی چیز چینج ہو جائے، وہی ہوگا جو ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے 100 سال سے، وہی ہوگا۔ اینی وے، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے۔ زینے ہر جگہ، اگر آپ نے آج فارماسیوٹیکل سیلز میں جوائن کیا ہے تو آپ سینئر سیلز ہو جائیں گے، آپ اس کے بعد آپ اپنا فیلڈ مینیجر ہو جائیں گے، پھر فیلڈ مینیجر میں بھی آپ کا کارڈر ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہو، پھر فل مینیجر آپ ہو سکتے ہیں یا ڈیپٹی مینیجر ہوں گے، پھر آپ فل مینیجر ہو جائیں گے، پھر سینئر مینیجر ہو جائیں گے، پھر جنرل مینیجر ہو جائیں گے، پھر آپ ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہو جائیں گے، پھر ڈائریکٹر ہو جائیں گے، پھر اس سے آگے تو جو بھی ہے، پھر موسٹلی ظاہر ڈائریکٹر تک تو چلتا ہے نا۔ اسی طرح سے ہر جاب ہے، آپ نے اکاؤنٹس میں جوائن کیا ہے تو آپ اکاؤنٹس آفیسر جوائن کریں گے اگر کوالیفائڈ ہیں آپ تو، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ اس میں بھی سینئر آفیسر آپ ہو جائیں گے، اسسٹنٹ مینیجر ہو جائیں گے، پھر ڈپٹی مینیجر، اسی طرح سے وہ بھی چلتا چلا جائے گا۔ HR کا بھی یہی معاملہ ہے ہر سروس میں، ایون جیسے آرمی میں بھی ہے نا، سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، پوری لیفٹیننٹ جنرل تک، بلکہ جنرل تک لائن چلتی ہے نا، تو وہ ہر جگہ ڈیفائنڈ ہے۔ یہ میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں، یہ برسوں سے مطلب یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں اور ڈیفائن ہو چکی ہیں اور فکس ہو چکی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کارپوریٹ میں، پرائیویٹ کارپوریٹس میں یہ کرتے ہیں کہ اب چونکہ لوگ زیادہ ہیں اور لوگوں کی اب اس طرح سے تسلی بھی نہیں ہوتی کہ میں ایک ہی اسٹیٹس پہ ایک ہی گریڈ میں بیٹھا رہا ہوں، تو گورنمنٹ بھی کرتی ہے نا کہ اتنے سال اگر آپ نے ایک گریڈ میں گزارے ہیں تو آپ کو موو اوور دے دیتی ہے، یعنی اگر آپ کو اگلی پوزیشن نہیں بھی ملتی، اگلا ٹائٹل نہیں ملتا تو بھی گریڈ چینج ہو جاتا ہے، جس کو وہ موو اوور کہتے ہیں۔ پرائیویٹ کارپوریٹس میں بھی یہی ہے، انہوں نے ذرا درمیان میں اب تھوڑے یوں کہہ لیجئے کہ پہلے جو ایک اسٹریٹ ریس تھی، اب انہوں نے ہرڈل ریس کر دی ہے 110 میٹر کی، کہ اچھا چلے اب آپ یہ بھی کر لیں، یوں بھی بن جائیں، یعنی پہلے لوگ مینیجر سے یا سینئر مینیجر سے پرٹیکولرلی جنرل مینیجر ہو جاتے تھے، اب درمیان میں ڈیپٹی جنرل مینیجر بھی ڈال دیا انہوں نے، یا پہلے ڈائریکٹ ہو جاتے تھے، پھر جناب انہوں نے کر دیا کہ نہیں پہلے ایسوسیٹ ڈائریکٹر بنیے آپ، اس کے بعد اب ڈائریکٹر بنیے گا، واٹ ایور، لیکن یہ سٹیپس اویلیبل ہیں۔ ساری میری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہر جاب میں، ہر ٹریڈ میں یہ جو ترقی کرنے کے جو سٹیپس ہیں یہ ڈیفائنڈ ہیں۔ اگر آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو اگر فرض کیجئے، یہ ہمارا بہت بڑی میجورٹی ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو لیٹ سے کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں، گروسری شاپ ہے، بہت بڑی ہے،
چھوٹا موٹا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں, شاید 40-50-100 لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ. ان کے ترقی کے کوئی سٹیپس نہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی دکان ہے, فارمیسی ہے, اس نے 2 ہیلپر رکھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ترقی نہیں ہے ان کی. اور اسی طرح سے یعنی جتنے بھی دکاندار جتنے بھی ہیں, ہر کسی نے ملازمین رکھے ہوئے, ان ملازمین کی کوئی ترقی نہیں. وہ ساری عمر اگر ایک شخص سیلز مین ہے تو سیلز مین ہی ہوگا, وہ جوتوں کی دکان پہ ہو, وہ کپڑوں کی دکان پہ ہو, وہ کہیں بھی ہو, وہ سیلز مین ہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کے سٹیٹس میں. یہ آپ کی چوائس ہے, یعنی یہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بات تو کلیئر کر لیجئے, آپ کے پاس چوائسز ہیں زندگی میں, دنیا میں. اللہ پاک نے آپ کے لیے چوائسز دی ہیں, آپ کو اپنا ذہن دیا ہے, اپنی ہمت دی ہے کہ آپ چوائسز اویل کر سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ نے کسی ایسی جاب سے شروع کیا جہاں آپ کو لگا کہ یہاں تو اچھا, ہر جاب میں پھر ترقی کرنے کی رفتار بھی ذرا مختلف ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ظاہر ہر جگہ ایک جیسی رفتار سے ترقی نہیں ہوتی. سب سے فاسٹ پیس نارملی جو چل رہی ہیں وہ سیلز مارکیٹنگ کی جابس ہیں, کہ جہاں پہ چونکہ ریزلٹس ڈائریکٹ آتے ہیں نا, اور ریونیو آتا ہے, اس وجہ سے کمپنی بھی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ریٹین کرے, تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پروموٹ کرتے رہتے ہیں اور جلدی کرتے رہتے ہیں. لیکن پروڈکشن میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, فائنینس میں نہیں کرتے. وہاں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سینئر آفیسر سے اسسٹنٹ مینیجر بننے میں اگر 5 سال لگتے ہیں تو سیلز مارکیٹنگ میں شاید وہ 2 سال میں ہو جائے گا. اتنا فرق ہے, سگنیفیکنٹ فرق ہے. تو اب آپ کی چوائسز ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کو کون سی چیز سوٹ کرتی. اگر آپ تیزی سے گرو کرنا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ پہ نہیں ہیں جہاں تیزی سے گرو کر سکیں, تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور اگر یو آر اوکے ود دیٹ, دیکھیں نا یہ جتنے لوگ میں نے کہا نا دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, ساری عمر کام کرتے ہیں. انکریمنٹ بھی نامنلی ہوتی ہوگی نا, کتنی دے دیں گے انکریمنٹ؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس نے یہیں رہنا ہے, تو آج ہم نے اگر اس کو 10,000 پہ ہائر کیا ہے تو ہم اس کو 50,000 پہ نہیں لے کے جائیں گے. میں ایسی فگر ایک بول رہا ہوں, لیکن اسی طرح کی فگرز ہوتی ہیں نا, تو وہ ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے ہیں, بہت تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اف یو آر اوکے ود دیٹ پلیز. اگر نہیں ہے تو پھر تبدیلی کی کوشش کیجئے, پھر کسی ایسی جاب میں جائیے سوچ سمجھ کے, ڈھونڈ کے, جہاں پہ ترقی کی رفتار تیز ہو, اور ایسی آرگنائزیشن میں جائیے جہاں پہ جلدی ترقی ہو سکے. چونکہ ایک تو فنکشن کے حساب سے فرق پڑتا ہے, دوسرا آرگنائزیشن کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے. کچھ آرگنائزیشن جو زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کی گروتھ بھی زیادہ ہے. جو گرو نہیں کر رہی, بہت سلو گرو کر رہی ہیں, وہاں پہ آبویسلی لوگ بھی گرو نہیں کر رہے. یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے نا, کہ اگر ایک آرگنائزیشن خود ترقی نہیں کر رہی تو اس کے لوگ کہاں سے ترقی کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنی چاہیے. سب سے پہلے نمبر 1 میں سمری کر دوں اس کی, پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس جاب میں ہوں میں کہاں تک جا سکتا ہوں. یعنی آج میں جس انٹری پوزیشن سے شروع کر رہا ہوں, میرے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. یعنی اگر آج میں نے اکاؤنٹس آفیسر جوائن کیا ہے تو کیا میری کوالیفیکیشن یا میں بڑھا لوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کیا میں CFO بن سکتا ہوں. تو پہلے تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دوسرا جائزہ یہ لینے کی ضرورت ہے کہ لیٹس سے I'll do my best, لیکن کیا آرگنائزیشن کی پیس ایسی ہے کہ میری ساری مشقت اور محنت کے باوجود کے ساتھ ساتھ میری گروتھ بھی اتنا تیز ہو سکے. اور اگر نہیں ہے تو بھی آپ کو سوچنے کی پھر ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ ہر آرگنائزیشن میں مختلف پوزیشنز پہ بینیفٹس اور کمپنسیشن اور پیسے ویسے یہ سب ڈیفرنٹ ہیں. کچھ جگہوں پہ بہت اچھے ہیں, کچھ جگہوں پہ اچھے نہیں ہیں فور دی سیم پوزیشن. یہ بھی آپ کو جائزہ لے لینا چاہیے نا شروع کے 1 سال میں, کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جب لوگ گرو کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ میں کوئی خاص اضافہ ہوتا ہے, صرف ٹائٹل لگا کے 500 روپے بڑھا دیتے ہیں یا 2000 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہوئے, یعنی اگر آج آپ نے جاب شروع کی ہے نا, آئی گیو یو 1 ایئر, 1 سال میں اپنا ٹریڈ سمجھیں, اپنا فنکشن سمجھیں, اپنی آرگنائزیشن سمجھیں, اپنا کریئر ٹریک سمجھیں, اس کریئر ٹریک پہ چلنے کی ریکوائرمنٹ سمجھیں, اور پھر اس کی سپیڈ سمجھیں. اور اف ایوری تھنگ گوز ویل تو پھر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں.
اور اسی طرح سے کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں یہ بھی نہیں ہونے والا اور وہ بھی نہیں ہونے والا، تو پھر آبویسلی آپ کو سال 1.5 سال 2 سال میں چینج کر لینا چاہیے. پھر زیادہ عرصہ وہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایکچولی. سو یہ ہے جو آپ کی ترقی کے زینے کی جو میں نے بات شروع کی ہے. ترقی آپ کو کرنی ہے لازمی، یہ آپ کی مجبوری ہے. ترقی کے مواقع ہر آرگنائزیشن میں موجود ہیں. فرق یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن میں جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ فنکشن میں جلدی ہو جاتی ہے، کچھ میں دیر سے ہوتی ہے. فرق یہ بھی ہے کہ کچھ آرگنائزیشن میں جب آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ بہت بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ میں اتنے بہتر نہیں ہوتے. فرق یہ بھی ہے کہ کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ سکلز چاہیے ہوتے ہیں گرو کرنے کے لیے، کہیں آپ کمپرومائز سکلز کے ساتھ بھی گرو کر لیتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر سامنے رکھ کے اب آپ نے اپنے کریئر کا فیصلہ کرنا ہے کہ آئی ایم گڈ ہیئر، میں یہیں پہ کام کروں گا اور میں یہیں آل میک مائی کریئر. ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگلے 30 سال وہیں کام کرتے رہیے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، لیکن اگر آپ گرو نہیں کر رہے تو پھر ایک جگہ پہ ایک لمبا عرصہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں. دین یو مسٹ ٹرائی اینڈ فائنڈ اے پلیس جہاں پہ آپ کو اس سے بہتر جاب مل جائے، جہاں پہ اس سے زیادہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہو گرو کرنے کی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ سمجھنا چاہیے. تو وہ تمام لڑکے لڑکیاں جو کہ نئی جاب شروع کر رہے ہیں، دے شوڈ گیو دیم سیلف 1 year، اور اس 1 سال میں یہ سارے معاملات اپنے سمجھ لیں، سیدھے کر لیں، اپنا پلان کر لیں آگے کرنے کے، ترقی کے لیے اپنی، اور پھر اللہ کا نام لیں اور بس اس کے مطابق کام کر لیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.